يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے اچھا تمہاری یہ جرأت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے، میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔
انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امرأۃ العزیز کو فوراً چال سوجھ گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا. اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوجھ گئی. معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے, یہ تمہارا گرو ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے, استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے, اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی, یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو, تمہارا یہ ایک سازش ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. ولاصلبنکم فی جذوع النخل, اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سولی دے کر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, اور ان قریب تم جان لوگے, یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل. یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں. وَأَبْقَىٰ, اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے. قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے, ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے, بینات, روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. والذی فطرنا, اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف تو ہے. اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو چاہے کر, ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقض ما انت قاض, تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے. ہماری تکہ بوٹی کرنی ہے کر دے, ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے, جو چاہے کر دے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, هذه الحیات الدنیا, تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا. یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہونی, کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی. تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا, ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا. یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے, پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. کہا تو یہ گیا ہوگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے, اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا, تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ. وہ آئے تھے اسی انداز میں, لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی وجاہت, ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے. تو ما اکرہتنا علیہ من السحر, یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں. واللہ خیر وابقیٰ, لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے. اب ہم نے اللہ کو قبول کیا, ایمان اس پر لائے, اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے, باقی رہنے والا ہے. انہ من یات ربہ مجرما, یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں, فإن لہ جہنم, تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا, نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی. ومن یاتہ مومنا, اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر, ایمان کی حالت میں, قد عمل الصالحات, اور ایمان بھی خالی نہیں, ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا, نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی. فاولئک لہم الدرجات العلی, تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے, بلند درجے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار, یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے, ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن پہ ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی, یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے, اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. نصر بعبادی فضرب لہم طریقا فی البحر, اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے, سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ. لا تخاف درکن, تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا. ولا تخشا, نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا. فاتبعہم فرعون بجنودہ, تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا, پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم, تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر, سمندر پھٹ گیا. کالطود العظیم, دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں, خشک راستہ نکل آیا. وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے, لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر, وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے.
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ہدایت نہ دی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنَ، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو. اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد. زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سینت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجیے. پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے. ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجیے ان پر عذاب کے معاملے میں. اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا، وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجیے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے اے موسیٰ. قال هم اولئک علی اثری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقائے رب میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے. ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار. وعجلت الیک رب لترضی، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا. یہ لینے کے دینے پڑ گئے، الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک. اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد. فإنا فتنا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی، اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا، اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی. تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا. اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے. لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار. پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا. تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے
اچھے وعدے کا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو۔ ان کو ان سے پھینکوا دیا، اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔